अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? जी चलिए, खोलिए किताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दर्स में एक बात आखिर में अधूरी रह गई थी। मसला सिमाई मोता। इजमाली तौर पर यह बताया था हमारे अकाबिरीन जितनी बात कुरान और हदीस से साबित होती है, बस इतनी ही बात कहते हैं, अकीदा रखते हैं। मुर्दे जिंदा लोगों की आवाज सुनते हैं या नहीं, हमारे अकाबिरीन ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई जब कब्रिस्तान जाएं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम वअंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। तो यहां इसमें देखिए कि मुर्दों को सलाम किया जा रहा है। अगर वो न सुनते तो सलाम का क्या मतलब? मालूम हुआ कि फिल जुमला मुर्दे सुनते हैं। और एक और हदीस में आया, बुखारी जिल्द अव्वल में किताबुल जनाइज में आती है वो, और तिरमिजी में भी आती है, मिशकात में भी वो पढ़ी होगी आपने।
मुर्दे को जब दफन कर दिया जाता है और दफन करने वाले वापस जाते हैं, तो वापस जाने वाले लोगों के जूतों की आवाज मुर्दा सुनता है। इन्नल मय्यिता लयस्मउ खफ्कल निआल। दो हो गई ये बातें। तीसरी बात यहां जो रिवायत आई, ये हदीस बाब कि काफिरों की लाशों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्योंकि हजरत उमर को इसमें हैरानी थी कि अल्लाह के रसूल, आप ऐसे जिस्मों से क्या बात कर रहे हैं जिनके अंदर रूह नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मा अंतुम बिअस्मा लिमा क़ूलु मिनहुम। जो बात मैं इन काफिरों से कह रहा हूं, तुम उनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं। यानी जितना तुम सुन रहे हो इतना ही ये मुर्दे जो काफिर हैं वो भी सुन रहे हैं। तो अब ये तीन दलीलें हो गई। एक सलाम, दूसरा जूतों की आवाज, तीसरा ये ज़ेरे बहस हदीस। इन तीनों से मालूम हो रहा है कि मुर्दे फिल जुमला सुनते हैं, किसी न किसी दर्जे में सुनते हैं। तो इन अहादीस की रोशनी में सेमाए मौता का इनकार मुश्किल है। फिल जुमला सुनते हैं, ये हमारे बड़ों का यही अकीदा रहा है। और ये मफरूजा सुनाया था कि ये है मूजिबा जुजिया। मतलब ये है कि बाज मुर्दे बाज लोगों की बातें बाज औकात सुनते हैं, जिनको अल्लाह ताला सुनाते हैं, सुनते हैं। ये नहीं कह सकते कि हर मुर्दा सुनता है, हर किसी की आवाज सुनता है या हर आवाज सुनता है, ये नहीं है। ये मूजिबा जुजिया, बाज मुर्दे बाज लोगों की बातें बाज औकात सुनते हैं। और बिदती हजरात कहते हैं कि ये मूजिबा कुलिया है कि सारे मुर्दे सब बातें सुनते हैं, हर एक की बात सुनते हैं। तो ये मूजिबा कुलिया हुआ। और गैर मुकल्लिदीन हजरात जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं और किताबों में असहाब ज़वाहिर से ताबीर किया जाता है इनको, वो ये कहते हैं कि ये सालिबा कुलिया है कि कोई मुर्दा किसी बात को भी नहीं सुनता। तो ये है इस मसले सिमाए मोता के मुतालिक इख्तिलाफ। और हमारे अकाबिरीन तो यहां तक भी कह देते हैं कि देखें, एक और हदीस शरीफ में आता है, वो हदीस भी है सही बुखारी ही की किताबुल जनाज में। जिस वक्त मुर्दे को लेकर जाते हैं कब्रिस्तान, तो नेक मुर्दा
لے جانے والوں سے یہ کہتا ہے مجھے جلدی جلدی میرے رب کی طرف لے کر جاؤ، پہنچا دو مجھے اپنے اصلی ٹھکانے میں۔ تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مردے تو کلام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مردہ ہوا کافر تو وہ یوں کلام کرتا ہے، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مردے تو کلام بھی کرتے ہیں، ان کا تو کلام بھی ثابت ہے۔ اور جو لوگ مخالفین ہیں ان کا استدلال ہے اس سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سما کی قائل نہ تھی، اور منکرین سما اس کے اوپر ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ سورہ نمل کے اندر آیت ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ ایک آیت تو یہ ہے، اور سورہ نمل کے اندر ہے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے سورہ روم میں، معمولی سے فرق کے ساتھ ایسی ہی ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ سورہ نمل کی تو اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور سورہ روم کی آیت ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔ بس یہاں پر اِنَّكَ اور فَإِنَّكَ یہ فرق ہے، ورنہ یہ دونوں آیتیں ایک جیسی ہیں۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں، وما انت بہاد العمي عن ضلالتهم، اور نہ آپ اندھے لوگوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دے سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ادھر نیڑ ہی رہے ہیں۔ اور تیسری ایک اور آیت ہے سورہ فاطر میں ہے، وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں، ولا الظل ولا الحرور، نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں۔ اور آگے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندہ لوگ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔
ان اللہ یسمع من یشاء، یقین جانو اللہ جس کو چاہتے ہیں سناتے ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں. یہ 3 آیتیں ہیں جن سے سماع موتا کا انکار کرنے والے استدلال کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ استدلال ان آیتوں سے تام نہیں ہوتا ہے. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کافروں کو اندھوں، بہروں اور مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. قرآن نازل ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کو، جن کافروں کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے تو وہ مانتے تھے نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے مخاطب لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ مردے ہیں. اور مقصد تشبیہ سے کیا ہے؟ جس طرح مردہ لوگوں کو سنانا اور نہ سنانا برابر ہے، اس سننے کے نتیجے میں وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح یہ کافر ہیں، ان کو سنانا نہ سنانا برابر ہے. آپ ان کو ہدایت کے راستے پر لائیں نہ لائیں برابر ہے. یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ برابر ہے ان کے اوپر یہ بات، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں مومن نہیں ہوں گے وہ. تو جس طرح آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر، ایسے ہی آپ کا ان کو سنانا نہ سنانا برابر. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سماع سے مراد سماع نافع ہے. ان کو آپ کا سنانا نفع نہیں دے گا، جیسا کہ نہ سنیں وہ اور سنیں یہ دونوں برابر ہیں. تو یہ سماع نافع کا ہے انکار. مزید یہ کہ یہاں جو نفی آئی حقیقی سماع کی اور حقیقی عدم سماع کی نفی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی ان آیتوں میں مردوں کے سماع کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ لوگوں کے اسماع کی نفی کی گئی. ایک ہے سماع یعنی سننا، ایک ہے اسماع یعنی دوسروں کو سنانا. تو ان آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ باب افعال آیا، اسمع یسمع، باب افعال متعدی استعمال ہوتا ہے. یہ اسماع ہے، اسماع کی نفی کی گئی کہ زندہ لوگ اپنے اختیار سے جب چاہیں اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. اگر اللہ چاہے اپنی قدرت سے لوگوں کو آواز سنا سکتے ہیں، یہ عین ممکن ہے. انکا ان اللہ یسمع من یشاء، یسمع باب افعال، اللہ سناتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو حدیثوں کے اندر آیا تو یہ سماع نافع اس کی نفی ہے اور اسماع کی نفی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آئے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما.
ग़ज़वा हुनैन के मौके पर आपने कंकरियां उठाई, रेत उठाई, फेंकी, हजूर ने उठाई, हजूर ने फेंकी, अपने हाथ से फेंकी, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं कि आपने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। वमा रमैता इज़ रमैता, जब फेंका आपने तो ये आपने नहीं फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह ने फेंका। मतलब ये है कि काफिरों की तरफ मुट्ठी कंकरियों की फेंकी, ये खिलाफ आदत चीज थी, और उस मुट्ठी पत्थरों के जो जर्रात थे वो काफिरों तक पहुंचाना, उनकी आंखों तक पहुंचाना, ये अल्लाह का काम था। तो यहां पर भी यही होगा कि आपने तो उनको कोशिश की सुनाने की, सुन लें मान लें, लेकिन जिनके दिलों के ऊपर मोहर है तो अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह उनको हिदायत दें तो दे सकते हैं, न दें तो कोई इनको हिदायत नहीं दे सकता। तो खैर यहां जो ज़ेर बहस रिवायत आई, मा अंता बेअस्मा लिमा कुल मिनहुम, तुम उनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं जितना तुम मेरी बात को सुन रहे हो। हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से, इतना ही ये मुर्दा काफिर भी मेरी बात को सुन रहे हैं। और हजरत उमर के अलावा उनके साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, उनसे भी यही बात आई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु से भी यही बात आई है। और एक सहाबी और हैं अब्दुल्ला इब्न सैदान रजी अल्लाह अन्हु, उनसे भी यही बात आई है। हजरत अबू तलहा अंसारी हैं, अकाबिर साहब इकराम में से, उनसे भी ये बात आई है। तो ये 5 सहाबा इकराम हैं जिनसे ये मजमून आया, जो जिस मजमून के हम आप कायल हैं। तो हासिल बास ये हुआ, समाए मौता फिल जुमला बहुत सारी अहादीस से साबित है, और जहां जहां स्थित है उसके हम कायल हैं, और जहां साबित नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि यहां सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का तो इनकार था। आगे रिवायत आ रही है कि एक है हजरत आयशा का सिमा से इनकार, लेकिन इल्म से इनकार नहीं है। और वो इसकी कायल थी कि पता चलता है, मुर्दों को पता चलता है, सुनने से उनका इनकार था, और ये इनकार भी सुनने से इब्तिदा में था। बाद में जब हजरत आयशा ने देखा कि ये बड़े बड़े सहाबा इतने अकाबिर हैं, ये इसके कायल हैं, तो शारहीन हदीस ने, मसलन बुखारी के शारे हैं हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी राय तो ये है कि हजरत आयशा ने फिर इसका अपने कौल से रुजू कर लिया था। और वजह तरजीह एक ये भी हो सकती है कि अब जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बदर के मैदान में, जहां कुएं में ये लाशें फेंकी, तो वहां खड़े होकर ये खिताब किया, तो वहां हजरत आयशा तो मौजूद न थी। हजरत आयशा नहीं, वहां हजरत उमर मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद थे, ये अकाबिर साहबा इकराम मौजूद थे। इन्होंने जो बात नकल की है वो सही, और हजरत आयशा का रुजू भी साबित। तो ये है मसला समाए मोता से मुताल्लिक। अब आगे समाए मोता का मसला जो तिश्ना था,
تو پورا ہوا. اب آگے دیکھیے. بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وعنہم الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ابن عباس نے کہا جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا ناقدری سے، ناشکری سے، کفرن، ناقدری، ناشکری، نعمت کو بدل دیا. قال ہم واللہ کفار قریش. تو ابن عباس نے فرمایا قسم اٹھا کر کہ یہ نعمت کو بدلنے والے، نعمت کی ناقدری کرنے والے یہ کفار قریش تھے. اور کیسے؟ قال عمرو ہم قریش و محمد نعمت اللہ. تو یہ عمرو بن دینار بھی یہ کہتے ہیں کہ نعمت کو بدلنے والے کفار قریش اور نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عظیم نعمت کو عطا فرمائی. تقاضا تو یہ تھا اس نعمت کا شکر ادا کرتے، قدردانی کرتے اور آپ کی اطاعت کرتے، اپنی آخرت سنوار دیتے، جنت میں اپنا دائمی ٹھکانہ بنا دیتے. لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالی کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیا، ناقدری کے ساتھ بدل دیا، جس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ان کے لیے مقدر بن گئی. اور آگے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور ان لوگوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا. یعنی ان کفار قریش نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا. دار البوار قال النار، یہ اس کی تفسیر کی کہ جہنم. اور یوم بدر، اور یہ کب کی بات ہے؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر میں اتنے مارے گئے، جہنم پہنچ گئے. تو عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ دار البوار سے مراد ہے جہنم. اپنی قوم کو جہنم میں پہنچا دیا. خاص طور سے جو بدر میں مارے گئے بڑے بڑے سنادید تھے اور خاتمہ بالشر ہوا، خاتمہ بالخیر نہ ہو سکا، ابدی جہنم کے مستحق ہو گئے. تو اس آیت میں اللہ کی نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور اس نعمت کو بدلنے والے یہ ہیں کفار قریش. اور انہی کفار قریش نے اپنی قوم قریش کو بدر کے دن جہنم پہنچا دیا، مارے گئے، 70 مارے گئے. به قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابيه قال ذكر عند عائشة رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا ان ابن عمر رفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں ان المیت یعذب فی قبرہ، میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے ببکاء اہلہ، اہل اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے. گھر والے جب روتے ہیں تو میت جو قبر میں ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. فقالت انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے ابن عمر کی یہ بات سنی تو بولی
اللہ کے رسول نے تو ارشاد فرمایا ہے انہ لیعذب بخطیئتہ و ذنبہ، اس کو تو عذاب دیا جاتا ہے اس کے خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآن، اور اس کے اہل و عیال اب اس کے اوپر رو رہے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ قصہ در حقیقت یوں، حضرت عائشہ کے اس کہنے کا مطلب یوں ہے حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ بات پہنچی کہ ابن عمر حضور کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ میت جو مدفون ہے اس کے اہل و عیال روتے ہیں، اس کو عذاب دیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں تو نہیں ہے، دوسری جگہ آیت آتی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کرے کوئی بھرے کوئی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ قرآن کریم میں تو یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کرے تو یہ جو زندہ اور بھرے جو قبر کے اندر، وہ غلطی رونے والوں کی وہ کر رہے ہیں، اور میت کا کیا قصور، وہ قبر کے اندر اس کو بھرے، میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ مجرم وہ نہیں ہے، مجرم وہ ہیں جو رونے والے ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہ کہا۔ تو حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ میت کے اوپر رونے سے میت کو عذاب اور سزا دی جاتی ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو اس کی تھی انکار کرنے والی، اور وہ اس چیز کو نہ مانا کرتی تھی۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ اس کے قائل تھے۔ ابن عمر کی یہ جو روایت آئی اس کے اندر تو صاف ہے، حضرت عائشہ نے کہا کہ قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک یہودیہ کا ہوا انتقال، اور دفن کر دیا، اب اس کے پسماندگان رو رہے ہیں۔ حضور نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ اس کے پسماندگان یہاں رو رہے ہیں، اس کو تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یعنی اس کے عذاب کا سبب یہ رونا نہیں بلکہ وہ کفر ہے، وہ یہودیہ تھی، وہ مسلمان نہ تھی، اس کے جو جرائم تھے، خطائیں تھیں، ان خطاؤں کی وجہ سے اس کو تو عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے پسماندگان کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، یہ رو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد تھا۔ تو حضرت عائشہ نے یہ توجیہ بیان کی، اور مختلف صحابہ کرام سے ابن عمر والی بات بھی آئی ہے، اور یہی جو روایت پڑھی ابھی ان المیت لیعذب ببقاء اہلی علیہ، تو اس میں المیت میں جو الف لام ہے، الف لام عہد خارجی ہے۔ تو حضرت عائشہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معہود میت ہے، ہر ایک میت کا یہ قصہ نہیں ہے۔ یہ یہودیہ عورت جس کا جنازہ لے جایا گیا تھا، اس کے گھر والے رو رہے تھے، اور گھر والے رو رہے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری میت کا کیا حال ہے،
وہ تو کفر شرک کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. تو اس کا تعلق، اس قصے کا تعلق کافر مردہ سے ہے، مسلمان مردہ سے نہیں ہے. ایک تو جی اس کی یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ میت وصیت کر جاتی کہ میرے مرنے کے اوپر اتنے دنوں تک، اتنے عرصے تک نوحہ کرنا، ماتم کرنا. اگر میت نے اس طرح کی وصیت کی تو اب اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے ایک غیر شرعی اور گناہ کے کام کی وصیت کی. ایک تو جی اس کی جمہور صحابہ کرام کی طرف سے یہ ہے کہ وصیت تو نہیں کی، لیکن یہ جو آدمی مرا ہے یہ اپنے اہل و عیال کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ مردوں کے اوپر نوحہ کیا کرتے تھے، بین کیا کرتے تھے، لیکن یہ ان کو روکا نہ کرتا تھا، منع نہ کیا کرتا تھا. حالانکہ یہ گھر کا سربراہ تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا فریضہ تھا، اس پر قادر بھی تھا. اس کے اندر اس نے کوتاہی کی، کوتاہی کی وجہ سے اب اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اور ایک اس کی تعویل اور بھی ہے کہ یہ زجر ہے، توبیح ہے، ڈانٹ ہے. عدنان دے پیوتا. اور یہ توبیح اور ڈانٹ ڈپٹ یوں کہ قصہ آئے گا حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، مشکات میں بھی یہ قصہ ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ان کی بہن رونے لگی. بچے بٹھا لیں، اگر پھر بارے بٹھا لیں میں اور پانی شانی پلا. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بہن رونے لگی جب وہ بے ہوش ہو گئے، اور واہ جب اللہ واہ قضا واہ قضا اس طرح کے الفاظ. اور پھر بعد میں فاقہ ہو گیا اور بے ہوشی ختم ہو گئی. ہوش آیا تو عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم جب کہہ رہی تھی واہ جب اللہ واہ قضا تو فرشتے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم واقعی ایسے ہو جیسا کہ یہ تمہاری بہن کہہ رہی ہے. تو یہ زجرن و توبیحن فرشتے ایسا کہہ رہے تھے. تو یہ بھی ایک توجیہ ہے کہ عذاب سے مراد یہاں ڈانٹ ڈپٹ ہے. اور پھر آگے یہاں مغازی میں ہی وہ روایت آئے گی کہ عبداللہ ابن رواحہ کا جب انتقال ہوا غزوہ موتا میں تو بہن نے ان کے اوپر نوحہ نہیں کیا، روئی نہیں. تو یہ تو جہاد ہیں، اور ہمارے اکابرین نے اس طرح تطبیق بھی دی ہے دونوں باتوں کے اندر. عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ کی بات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے. یہ جو تو
तावीलात और तोजीहात बतलाई हैं। जरा एक मिनट में जरा आगे देखिए थोड़ा सा। कालत वज़ालिक मिस्लु कौलिही इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम अलल कलीब। फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीब कुएं के ऊपर खड़े हुए। ये वैसा ही कौल है। वफी कतला बदरिन मिनल मुशरिकीन, और उसके अंदर बदर के मकतूल मुशरिक थे। फ़काल लहुम मा काला, हजूर ने उनसे कहा जो कहा। इन्नहुम लयस्माऊन मा अक़ूल, ये सुनते हैं जो मैं कहता हूं। वन्ना मा काला इन्नहुमुल आन लयअलमून, तो हजरत आयशा ये तो जी करती थी कि ये अब जानते हैं। अल आना लयअलमून, अब ये जानते हैं। तो जमहूर ये कहते हैं कि ये जानना ये मुसब्बब है, सुनना सबब है। सबब इख्तियार किया तो जभी तो जाना है। अन्ना मा कुन्तु अक़ूलु लहुम हक़्क़ुन, जो मैं उनको कहा करता था वो सच है। सुम्मा क़राअत इन्नका ला तुस्मिउल मौता वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल क़ुबूर। इन आयतों के ऊपर कलाम करके बता दिया। यक़ूलु हीना यतबव्वउ मक़ाइदहुम मिनन नार, जब उन्होंने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। बे क़ाल हद्दसनी उस्मान व क़ाल हद्दसना अब्दतु अन हिशाम अन अबीही अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अन्हुम क़ाल वक़फ़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ल्बि बद्रिन, बद्र के कुएं के ऊपर खड़े हुए। फ़क़ाल हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या पाया तुमने अपने रब का वादा सच्चा। सुम्मा क़ाल इन्नहुम अल आना यस्माऊन, अब वो सुनते हैं। मा अक़ूलु लहुम फ़ज़ुकिर लिआयशा, आयशा के सामने जिक्र किया गया। फ़कालत इन्नमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने तो ये इरशाद फरमाया था इन्नहुमुल आना लयअलमून। तो हजरत आयशा इल्म की कायल थी, सिमा की कायल न थी। ये तो जी ये तावील किया करती थी। अन्नल्लज़ी कुन्तु अक़ूलु लहुम हुवल हक़, मैं जो उनसे कहा करता था वो सच निकला। सुम्मा क़राअत इन्नका ला तुस्मिउल मौता हत्ता क़राअतिल आया। तो यहां तक आगे बाब है, यहीं तक ही रहने दें। और कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। और ये बात भी याद रहे कि ये जो सिमाए मौता या आदम सिमाए मौता का जो इख्तिलाफ है, ये अंबियाए किराम के बारे में नहीं है। अंबियाए किराम से मुताल्लिक मसला मुत्तफक अलैह है कि अंबियाए किराम अपने मकबरों में जिंदा हैं, सुनते हैं। और ये पूरे अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है। अंबियाए किराम सुनते हैं, ये अंबिया के अलावा औरों के लिए ये है। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।